آپ جو یہاں آئے ہیں اپنا رزلٹ ساتھ لائے ہوں گے نا اپنا, ہیں اچھے پاس ہو گئے وہاں, اور یہاں بھی پھر جائزہ بھی ہوا, امتحان بھی ہوا, یہاں بھی صحیح ہو گیا. ابھی آپ کلاس میں بھی بیٹھ گئے, تو کلاس میں دوستیاں لگ جاتی ہیں, دوستیاں, پھر وہ پڑھنے والا بچہ بھی وہ کھیلنے والا بن جاتا ہے. یہ خیال کرنا ذرا, اچھا دوست ہو تو دوستی لگانا پڑھنے والا, تاکہ وہ آپ کا وقت اس کا وقت جو ہے پڑھائی میں برابر رہے. اور اگر کھیلنے والا ہو تو موبائل کھیلنے والا بچہ بھی نہ ہو. بعض بچے موبائل بہت کھیلتے ہیں, وہ ادھر سبق ہو رہا ادھر میسج آ رہا ہے, میسج پڑھ دیا, پھر اسے بیٹھے بیٹھے میسج کر دیا. ہاں یہ بات بھی سبق میں نہیں ہونی چاہیے. ملتان میں ایک مدرسہ ہے جامعہ قادریہ کے نام سے, وہاں بچوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے, طالب علموں کو. کسی ایک طالب علم کو بھی موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے, جو پڑھے پڑھے, نہیں پڑھے نہیں پڑھے. اور مدرسے بہت ہیں اور بہت بچے ہیں, بہت طالب علم ہیں, بہترین پڑھائی ہے وہاں. ہے نا جی. ایسا نہیں کہ چلو بھائی موبائل جمع ہے مدرسے میں, عصر کے بعد بچہ لے لے, یہ بھی اس کی بھی اجازت. موبائل ہے ہی نہیں, کسی کے ہاتھ پکڑا گیا موبائل تو وہ بچہ خارج. لیکن چونکہ سارے بڑے مدارس جتنے بھی ہیں ان میں بچوں کے پاس ہے موبائل, اجازت دیا ہے, تو دوسرے مدارس بھی اجازت دیتے ہیں پھر. لیکن اس کے اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ کلاس میں بھی موبائل سے کھیلتا رہے. اس میں ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے بچے کا, اور پھر کتاب جو سامنے اس کی بے ادبی ہے. کتاب جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, دین کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا جی, شرح جامی پڑھ رہے ہیں, مقامات پڑھ رہے ہیں, کتبی پڑھ رہے ہیں آپ, تو دین کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا, تو کتاب کی توہین ہے, کتاب کی بے ادبی ہے, توہین ہے. تو طالب علم ہے اور کتاب کی توہین ہے, کیسے کامیاب ہوگا؟ اور پھر استاد کی بھی توہین ہے. استاد سبق پڑھا رہا ہے اور بچہ درمیان میں اپنا کام کر رہا ہے, بے ادبی ہو جاتی ہے. بے ادب بے نصیب, ابادب با نصیب. جتنا آداب کا خیال کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. آداب سے ہٹ جائیں گے فائدہ کم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. اس کا پابندی کریں, کوشش کریں, محنت کریں. یہ جتنے بچے بیٹھے سب رہائشی ہیں, ان میں غیر رہائشی کو, غیر رہائشی ہاتھ کھڑا کرو, غیر رہائشی, غیر رہائشی جو روزانہ آتے جاتے. چلو تھوڑے ہیں جو, تو 6-7 ہیں میرے خیال ہے, باقی رہائشی ہیں. رہائشی اور غیر رہائشی آپس میں مقابلہ کریں آپ لوگ, سیمائی میں پتہ چلے کہ رہائشی آگے بڑھ گئے ہیں یا غیر رہائشی آگے بڑھ گئے. یہ جو رہائشی ہیں ان کے پاس تو سارا وقت یہاں مدرسے میں ہے نا, اصولی طور پہ تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جو غیر رہائشی ہیں وہ ایسے بھی بیکار کے فیل ہو جائے یا مقبول آ جائیں. مقبول نا, جے جدن ممتاز تک پہنچنے کی کوشش کریں. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو آدمی نہ کر سکے. بڑے مشکل سے مشکل کام بھی انسان کرتا ہے.
تو آپ کا تو یہ کام ایسا ہے، اولا پڑھ لیا، ثانیہ میں کلمہ کلام معرب مبنی پڑھ لیا، فاعل نائب فاعل مفعول مبدا خبر کی تعریفیں پڑھ لی، نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا؟ تو شرح جامی میں وہی باتیں آئیں گی، کلی اور جزی عیسیٰ خودی میں پڑھا، مرقات میں پڑھا، شرح تہذیب میں پڑھا، کتبی میں پڑھیں گے وہی باتیں، تھوڑی سی ذرا وضاحت ہوگی بس۔ تو یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے آپ نے پڑھا ہے، یہ ساری باتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فقہ میں قدوری میں کتاب النکاح طلاق کی باتیں، بے حوالہ کفالہ، حوالہ کسے کہتے ہیں، کفالہ کسے کہتے ہیں، یہ شرح وقائے میں تیسری چوتھی جلد اس میں یہی باتیں آئیں گی، بے باطل بے فاسد ہیں۔ تو اگر ان پڑھی ہوئی باتوں میں بھی آپ ناکام ہو جائیں تو پھر کیا فائدہ آیا پڑھنے کا؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا جی، تھوڑی سی وضاحت ہے، تفصیل ہے۔ ابھی آپ مولوی سے بن رہے ہیں نا، پہلے بچے اولا میں تھے ایک بات تھی، اب دو باتیں ہو گئی ہیں، وہ ایک بات پہلی تو ہے نا آپ کے پاس، اب دوسری بات یاد کرنی ہے بس۔ اس لیے کوشش کرو، محنت کرو، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا، اور اگر محنت نہیں کریں گے تو نقصان بھی آپ کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ نقصان کی صورت میں آدمی پھر نہ مدرسے کا رہتا ہے نہ گھر کا رہتا ہے، ابا اماں کو کیا منہ دکھائیں گے، ابا اماں کو کیا میں فیل ہو گیا ہوں، گھر جائیں گے سیمائی امتحان کا رزلٹ جب آ گیا تو والد سے پوچھیں کہ میں فیل ہو گیا ہوں، آپ بتائیں گے ان کو، جھوٹ بولیں گے ہاں میں پاس ہوں، ہے نا جی؟ تو اس کا ذرا ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ آدمی جھوٹ بولے یا منہ چھپاتا پھرے، ابا اماں کو دوستوں کو بھی نہ بتا سکے، دوسرے مدرسے والے دوست پوچھیں ہاں بھائی سیمائی میں کتنے نمبر آئے، نیچے منہ، اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ دوست وہاں پاس ہو گیا اور یہ دوست یہاں فیل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عزت والے کام کرو، عزت، آدمی سر اٹھا کے چلے، آدمی ایسا نہیں کہ منہ اوپر نہ کر سکے، فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ محنت کریں گے، پھر گھر میں بھی یہ لکھا ہوا رزلٹ لے کے جائے، ابا او ہو دیکھو میرے، میں تو 90% لے چکا ہوں، 90%، ابا کو دکھائیں گے آپ، دوستوں کو بھی دکھائیں گے، اور اگر کتنا ہوا 30%، جی وہ 40 سے بھی نیچے آ گیا تو وہ 30% والا پرچہ آپ پھینک دیں گے، آپ کسی کو دکھائیں گے نہیں، چھپاتے پھریں گے۔ اس لیے کوشش کرو، محنت کرو۔ مزدور آدمی مزدوری پہ نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، شام کو 400-500 روپے لے آتا ہے، اور اگر گھر سے نہ نکلے تو اس کو گھر بیٹھے بیٹھے 400 مل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ بھی تو مزدوری ہے، محنت کی بات ہے۔ محنت، آج کی محنت کیا ہے؟ آج کا سبق یاد ہے بچوں کو، سب کو، آج کی محنت پوری ہو گئی، اور کل کی محنت کیا ہے؟ کل کا سبق یاد ہے،
6 मई तक पहुंचते पहुंचते हर सबक रोजाना का सबक याद है। 6 मई में इम्तिहान की तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, इसलिए कि रोजाना का साथ साथ याद हो रहा है ना। और फिर 6 मई में मिकदार भी बहुत कम होती है, 8, 5, 6, 8, 10 वर्के होते हैं सारे 6 मई तक, इतने ही वर्के होते, 20 सफ़े, 25 सफ़े, 30 सफ़े, 20, 25, 30 सफ़े भी याद नहीं किया बच्चे ने और इन थोड़ी सी मिकदार में भी नाकाम हो गया, तो अगली जो 6 मई आएगी उसकी मिकदार तो 2 गुना 3 गुना हो जाएगी फिर। तो उसको कैसे याद करेगा वो? ये भी कच्चा, वो भी कच्चा, वो भी कच्चा। रोटी कच्ची कोई नहीं खाता, सालन कच्चा खाते हैं आप? अच्छा भी नहीं लगता, खराब लगता है वो। तो बहरहाल तुम्हारी मर्जी है, सारे उस्ताद यही बातें आपको बताएंगे। आप जो मकसद लेकर आए हैं, बैठे हैं, उस मकसद के साथ चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। उस्ताद आए, सबक पढ़ाया, गए, मदरसे वाले, निजाम वाले, उन्होंने आपको उठाया, बिठाया, नमाज पढ़वाई, ये काम होता रहेगा। बाकी पढ़ना तो आपका अपना काम है ना। ठीक है, फिर कोशिश करो जरा है।